ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، ان سے کہنا کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں اپنے بندوں کو قرآن عظیم کی اس آیت سے امید دلائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا۔ کہیں اس نے نا امیدی سے بچاتے ہوئے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں، ایمان والا تو اللہ سے امیدوار رہتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو دو باتوں میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دے رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، یا تو یہ اختیار کر لیں، یا پھر یہ بات چن لیں کہ آپ جس کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بات کو اختیار کیا کہ اے اللہ جس کی میں سفارش کر دوں تو اسے بخش دینا، اور فرمایا میری شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے کرتے کرتے بلا توبہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کبھی معافی نہیں ہے۔ ہاں شرک ہو گیا اور اسے احساس ہو گیا تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے اور سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور توحید جس کے پاس ہے وہ شرک سے دور ہے۔ لوگ کتنا ہی ڈرائیں، تم نے یہ کرا تو شرک کر لیا، وہ کرا تو شرک کر لیا۔ جب دل سے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر عمل میں اونچ نیچ ہوتی رہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ ہمیں اپنے یقین پر یقین ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، باقی جو بھی ہم نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں۔ بہرحال شرک کے تعین میں چاہے لوگوں میں اختلاف ہو، لیکن شرک ایک کھلی ہوئی چیز ہے، مختصر، جسے ہر کم سے کم سمجھ والا بھی جان سکتا ہے۔ بس شرک نام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کری، یا اگر ہم نے کسی کو یہ سمجھا کہ یہ چاہے اللہ سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، اللہ اس کی مدد کرے یا نہ کرے، یہ خود اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے فائدہ پہنچا دے، جس کو چاہے نفع پہنچائے، تو یہ بھی شرک ہے۔
اگر کوئی فائدہ پہنچائے گا تو اللہ کے حکم سے پہنچائے گا، اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اللہ کے حکم سے پہنچائے گا۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کی مدد سے جانیں گے نفع اور نقصان تو یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کو ہٹا کر اس کا ذاتی صفت مانیں گے، نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا، تو یہ شرک ہوگا، اور ایسے بندے کی اللہ کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا اگر وہ شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے عجیب عجیب انعام رکھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا ہے، ذرا اس وقت حضور سے کچھ مانگ لیا جائے۔ تو اللہ کے خاص بندے موقع کے متلاشی رہتے ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے تو بس کہتے ہیں اسی وقت حاصل کر لیا جائے جو حاصل کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہماری تعداد اللہ سے اور بڑھوا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، ایسے کر کے اللہ اور بلا حساب و کتاب داخل کر دے گا۔ 2 لپوں میں ملائے اور کہا ایسے کر کے اور داخل کر دے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہماری تعداد اور بڑھوا دیجیے۔ تو پھر حضور نے کہا اچھا چلو ایسے کر کے ایک بار اور داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے ابو بکر بس اب خاموش ہو جاؤ، اب اور زیادہ مت مانگو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر اگر سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں تو تمہارا کیا بگڑے گا اس میں، کہنے دو مجھے کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس غرض سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب کیوں داخل ہو جائیں، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تو اگر چاہے تو اپنی ایک مٹھی سے پوری مخلوق کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سچ کہتے ہیں، خدا کے دستے قدرت میں پوری کائنات آ جائے گی، وہ جتنوں کو چاہے۔ وہاں لپوں کی بات آ رہی ہے تو فرماتے تھے میں تو مٹھی کی بات کر رہا ہوں کہ مٹھی میں چاہے تو داخل فرمائے۔ تو خداوند قدوس اپنی جب شان رحمت پہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے اور وہی اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفاعت کبریٰ ہوگی، جس کو آپ چاہیں گے بخشش کریں گے اور جنت میں پہنچوائیں گے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بعض تو ایسا ہوگا جو بڑے بڑے خاندانوں کی مغفرت کرا کے جنت میں لے جائے گا، سفارش کرے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جو ایک قبیلے کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش سے پورے قبیلے کی مغفرت کر دے گا۔ کوئی ایسا ہوگا ایک چھوٹی جماعت کی وہ اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش سے اس جماعت کی مغفرت کر دے گا۔ کوئی ایسا ہوگا کہ اسے کوئی ایک شخص ایسا نظر آئے گا کہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، کہے گا اللہ اس کو بھی بخش دے، تو اللہ کا لے جائے اسے اپنے ساتھ۔ تو کوئی ایک آدمی کو اپنے ساتھ بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگوں کی ایک صف بنا دی جائے گی اور ان کے سامنے سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو گزروائے گا کہ جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے جاؤ۔ تو وہ راستے میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے نکلتے ہیں تو غریب لوگ اپنے پیالے لیے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے کوئی بھیک مانگتا ہوا، ہماری مدد کر دو ہماری مدد کر دو، تو وہ بھی اس انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ شاید کسی کے در سے بھیک مل جائے تو ہمارا بھی کام ہو جائے، ہم تو دوزخیوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ تو ایک شخص جو دوزخیوں کی صف میں کھڑا ہوگا اسے ایک جنتی گزرتا ہوا نظر آئے گا، وہ پہچان لے گا، او بھائی صاحب کہاں، کیا بات ہے، آپ کو یاد ہے میں نے دنیا میں آپ کو ایک پینے کی چیز دی تھی؟ کہا ہاں دی تھی، تو دیکھ رہے ہیں حضرت میرا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے اے اللہ اس کو بخش دے اور اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی بخشش کرا دے گا، لے جاؤ انہیں جنت میں۔
ایک شخص جب یہ دیکھیں گے تو کہیں گے حضرت میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ اے اللہ اس کی بھی بخشش کر دے، اللہ کا گائے نے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی عجیب عجیب شانیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی دوزخ میں جو ہوں گے ایمان والے مگر گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں پڑے ہوں گے، چیخے چیخے ماریں گے، خوب شور مچائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دوزخ سے باہر نکلوا لے گا اور فرمائے گا کیوں اتنی چیخیں مار رہے تھے دوزخ کے اندر؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ اس لیے مار رہے تھے کہ تجھے رحم آ جائے گا تو ہمیں بخش دے گا۔ اچھا کہ میری رحمت یہ ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ پھر دوزخ میں چلے جاؤ، تو ایک آدمی جلدی سے کود جائے گا دوزخ میں، وہ تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے جلانا مت اسے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا اس کے اوپر، تو وہاں دوزخ میں بھی جنت جیسا مزہ آ رہا ہوگا اس کو، اور دوسرا والا ایسے کھڑا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے تو نے میری بات نہیں مانی، میں نے کہا دوزخ میں چلے جاؤ، تو کیوں نہیں گیا؟ کہ اللہ مجھے یہ امید تھی کہ جب تو مجھے دوزخ سے نکال دے گا تو پھر تو مجھے دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، جنت میں بھیج دے گا۔ اچھا یہ امید تھی تو چل میں نے تیری امید بھی پوری کر دی، وہی سے جنت میں داخل کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی مہربانیاں میدان محشر میں ظاہر فرما رہا ہوگا۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ارحم الراحمین سے ہم دعا کرتے ہیں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ایمان کامل کے ساتھ زندہ رکھے، اور ایمان کامل پر ہمارا بآسانی خاتمہ فرمائے، اور ایمان کامل والوں کے ساتھ اللہ آخرت میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہم سب حاضرین میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما۔ ہمارے سمدی سلیم بھائی کی بہن شرافت سنار کی جو بیوی ہیں اللہ وہ بھی سخت بیمار ہیں، انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما۔ ان کی ایک سالی ہیں ناظمہ دلی میں ایڈمٹ ہیں، وہ بھی سخت بیمار ہیں، مولا انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما۔ اور جو بھی بیمار ہیں خاص طور سے آج کل ڈینگو وغیرہ اور یہ پلیٹیں گرنے کا جو ایک عجیب مرض ظاہر ہوا ہے، مولا اس مرض کو لوگوں سے دور فرما دے۔ جو بیماری میں اس میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دے۔ جو محفوظ ہیں مولا ان کی حفاظت فرما، اور انہیں اس طرح کے موذی امراض سے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ کچھ لوگ سخت موذی امراض میں مبتلا ہیں، مولا انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما دے، ان کی تکلیفیں پریشانیاں بھی دور فرما دے۔ سب اپنی مخلوق کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما، امن و امان اور سلامتی پیدا فرما، ایک دوسرے سے حسد جلن کینے بغض و عداوت نفرتیں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، اپنے دین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا